السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احبائے گرامی قدر، عزیزان گرامی قدر، میں بہت ڈر کے بات کر رہا ہوں۔ یہ بہت معظم ہستی ہیں، بہت موقر، بہت معزز صاحب علم، ایک اجتماع ان سے مستفید رہا ہے، دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ کریم رب ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ کوئی جناب ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم و مغفور کے حضور سوء ادب مقصود نہیں ہے، بے ادبی مقصود نہیں ہے، لیکن المودت گروپ، المودت فاؤنڈیشن یہ ایک مکتب ہے، سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، سیکھنے سکھانے کا منصا ہے۔ میں یہ چند ایک باتیں آپ کی حضور عرض کرتا ہوں، کہیں پر اگر میں غلطی کروں تو مجھے درست کر دیں، کریکٹ کر دیں۔ صورت یہ ہے کہ اصول و فروع ان میں مطابقت ہوتی ہے، تنے کا رنگ مختلف ہوتا ہے، جڑ کا رنگ بھی کچھ مختلف ہوتا ہے، لیکن یہ جو شاخیں ہیں یہ تنے کی مرہون منت ہوتی ہیں کہ وہ جڑ اصل ہے، تنہ اور شاخیں اس کا حاصل ہے۔ فرع اصل سے متصادم نہیں ہوتی، فرع اصل کی شاخ ہے اور اصل سے موافق ہوتی ہے یا اصل سے مبسوط ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مقام بہت اونچا ہے، یہ اصل ہے۔ اب اگر کوئی روایت اس اصل سے متصادم ہے تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد نہیں فرمائی ہوگی۔ آپ ان روایات کا کسی دن بیٹھ کے جائزہ لے لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس طرح کی روایات کبار صحابہ سے مروی نہیں ہے۔ مثلا اہل بیت اطہار سے نہیں ہے، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سابقون الاولون، وہ صحابہ جو آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن اطہر و عنبر سے ہر وقت لپٹے ہوتے تھے، ان صحابہ سے یہ روایات نہیں ہیں۔ یہ روایات نسبتاً جو صحابہ زادے ہیں ان سے ہے، جس طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہوئے تھے، پھر ان کی ایک ایک لمحہ نے سالوں کی برکت کی۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے علوم سیدنا ابو ہریرہ نے امت تک پہنچائے، اللہ ان ہستیوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ کہیں اصل سے متصادم تو نہیں ہے۔ اگر اصل سے متصادم ہے تو پھر یہ فرمود رسول نہیں ہو سکتی۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جامع ترمذی کتنی بڑی کتاب ہے، اس کتاب کا اصل نام السنن الکبریٰ ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے السنن الکبریٰ، جو صحاح ستہ میں اس کا نصاب شامل ہے، وہ اصل میں سنن الکبریٰ کی تلخیص ہے اور اس کا نام جامع ترمذی ہے۔ یعنی جامع ترمذی الگ سی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ السنن الکبریٰ جو حافظ ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مجموعہ حدیث ہے، اس کی تلخیص ہے جامع ترمذی۔ جامع ترمذی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ اس میں ایک روایت ہے، اب وہ روایت بیان کرتے وقت بھی دل تھراتا ہے، نہ معلوم کسی نے لکھی کیوں ہے۔
کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دعوت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام مدعو تھے، اس میں سیدنا علی علیہ السلام بھی مدعو تھے۔ اس وقت شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ قابل غور ہے کہ کوئی بھی حرام چیز کبھی حلال نہیں ہوتی۔ حرام چیز جو ہے جبلتاً حرام ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنی تدبیر کے تحت بعض حکمتوں کی وجہ سے، جس میں کچھ حکمتیں ہم جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا یا اللہ کے حبیب نے حرام قرار دیا۔ وہ چیز سرشتاً اور جبلتاً حرام ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی زمانے میں جائز تھی اور کسی زمانے میں ناجائز ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ اس نقطہ کو بھی سمجھنا ہے۔ تو شراب تو حرام ہی ہے بہر صورت، آدم علیہ السلام کا زمانہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہو، میرے آقا کا زمانہ ہو، شراب بہر صورت حرام ہے، خمر حرام ہے، نشاور چیزیں استعمال کرنا حرام ہے۔ تو چونکہ اس وقت یہ لکھا ہے، روایت میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ لیں، جامع ترمذی میں پڑھ لیں آپ، کہ چونکہ اس وقت یہ حرام نہیں ہوئی تھی تو سب نے شراب پی، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی شراب پی لی، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ تو پھر امامت کے وقت حضرت علی کو آگے کر دیا۔ آپ چونکہ نشے میں تھے معاذ اللہ، اس لیے کچھ کا کچھ کہہ گئے تو یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ۔ اب واقعہ مکہ شریف کا ہے، اس آیت کے نزول کا محل مدینہ شریف ہے۔ پہلے تو یہ بات دیکھیں۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے کہ اہل بیت اطہار، چار نفوس، یہ اللہ کے ارادے کے ظہور سے لے کر ابد الآباد تک مطہر ہیں، رجس ان کے پاس نہیں جا سکتا۔ قرآن پاک میں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اور شراب کو قرآن نے رجس کہا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو؟ ظاہر ہے غلط ہے، موضوع بات ہے۔ اس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کے حضور تو میرے آقا بھی معذب ہیں، گو کہ میرے آقا باعث تخلیق کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، نور اول ہیں، جوہر اول ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بھی آپ باعث ہیں، اس کے باوجود عنصری اعتبار سے تو فرزند ہے۔ تو میرے آقا معراج شریف کے واقعات میں جو بخاری شریف میں ہیں کہ جس وقت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے یا ابت السلام علیک، اے ابا جان آپ پر سلام ہو۔ سیدنا آدم علیہ السلام بائیں طرف دیکھتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو آپ گریہ افروز ہوتے ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو متبسم ہوتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بائیں طرف جو تھے وہ لوگ تھے جو اپنی شقاوتوں کی وجہ سے عذاب کا استحقاق پا چکے تھے، دائیں طرف وہ لوگ تھے جو اپنی سعادتوں کی وجہ سے جنت کا استحقاق پا چکے تھے۔ دونوں ہیں تو آپ کی اولاد، لہٰذا آپ بائیں طرف دیکھ کے مغموم ہوتے تھے اور دائیں طرف دیکھ کے مسرور ہوتے تھے۔ تو جب میرے آقا ان کے حضور مؤدب ہیں تو کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ بے ادبی کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، جھگڑا کر سکتے ہیں؟ اور پھر زمین پر آنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، کہ اللہ کا نبی اللہ کی مشیت کو نہیں جانتا معاذ اللہ؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جنت الماوا میں تو ان کو رکھا تھا کہ ان کی معرفت اور تلاش کی جو ذکاوت ہے وہ زیادہ ہو جائے، ان کا جوش عشق سوا ہو جائے۔ لانا تو زمین پر تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، مشیت تو یہی تھی، اللہ کی حکمت تو یہی تھی، تو جھگڑا کاہے گا؟ لہٰذا یہ روایات درست نہیں ہے، بے شک کتابوں میں منقول ہے لیکن یہ اصل سے متصادم ہے۔ دوسرا تقدیر کا معاملہ یہ کہ تقدیر کی بنیاد علم پر ہے، تقدیر میں انسان کے ارادے اور توفیق کی نفی نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یعنی اللہ کو تو اپنے علم کلی، علم لامتناہی
علم اصل، علم کلی، علم مطلق کے تحت معلوم ہے کہ فلاں وقت میں کیا ہوگا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ سو اللہ نے اپنے علم کے مطابق کتب فرما دیا۔ یا انسان کے ارادہ اور توفیق کی تو نفی نہیں ہوتی، کرنا تو انسان نے اپنے ارادے سے ہے۔ تو بہر صورت یہ اس طرح کی جو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت اچھے انداز سے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتی ہوئی جب بھی کوئی بڑا آدمی گفتگو کرے، مجھ جیسا ایک عام ادنا طالب علم گفتگو کرے، تو ہمیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور ادب کو بہر صورت ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ایک طرف تو ہم نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ مشاجرات صحابہ میں بھی امت گفتگو نہیں کر سکتی، یعنی صحابہ اکرام اگر آپس میں کبھی ایک دوسرے سے شکر رنج ہوئے ہیں تو ہم وہاں سکوت اختیار کریں گے، وہاں فریق نہیں بنیں گے۔ تو ہم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان مشاجرہ کو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور اس کی تقویم کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ کیا طرز عمل ہے؟ انبیاء کے حضور امت کا کام کیا ہے؟ تسلیم، اطاعت، محبت، اتباع۔ اور یہ اسرائیلی روایت ہے، یہ روایت میں نے تالمود میں بھی دیکھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کتابوں میں یہ اسرائیلی روایت در آئی ہے، اور اسرائیلی روایات کے مطابق وہاں تو بہت کچھ ہے۔ آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے، یہ کتابیں آپ دیکھتے ہوں گے، آپ ذرا دیکھیں جو تالمود میں جو کچھ ہے، اناجیل میں جو کچھ ہے، عہد ناموں میں جو کچھ ہے، حیرت کی بات ہے کہ وہاں تو یہاں تک ہے، استغفر اللہ، دیکھیں اس بات زبان پر آتی ہے کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کے درمیان کشتی ہوئی، تو کیا اس روایت کو ہم مان لیں گے؟ ظاہر گستاخی ہے، بے ادبی ہے، جھوٹ ہے۔ وہاں پر تو یہ ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام، وہ واقعہ اب زبان پر نہیں آتا۔ وہاں پر تو یہ ہے کہ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جسم مبارک میں یہ پڑ گئے تھے۔ تو کیا یہ واقعات صحیح ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ان لوگوں کی، یہود و نصارہ کی گستاخیاں ہیں۔ اسرائیلی روایات کے بارے میں یہ جو شریعت بیضاء ہے، شریعت مطہرہ، شریعت اتمہ، اس کا معیار یہ کہ اگر وہ روایات قرآن اور سنت کے مطابق ہو تو ان کو جلب کیا جائے گا، اور اگر قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو تو ان کو سلب کیا جائے گا، ان کو ختم کیا جائے گا، ان کو ریفیوز کیا جائے گا۔ خدا کریم ہم سب کو صحت فکر عطا فرمائے، آمین۔